نبوت کی جھوٹی دعویٰ کرنے والا اسود عنسی اسود نے حضور سید کون و مکان علیہ التحیہ وسلام کے آخری ایام سعادت میں یمن کے اندر دعویٰ نبوت کیا۔ اہل نجران اور قبیلہ مدحج نے اس کی متابعت اختیار کی۔ اسود کا قبیلہ انس قبیلہ مدحج ہی کی ایک شاخ تھا۔ جب اسود کی جمعیت بڑھی تو اس نے تھوڑے ہی دنوں میں پہلے نجران پر اور پھر یمن کے اکثر دوسرے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انجام کار یمن کے دارالحکومت صنعاء کا رخ کیا۔ وہاں کے عامل شہر بن باغان رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن مغلوب ہو کر جرعہ شہادت لے لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانان یمن کو لکھ کر بھیجا کہ جس طرح بن پڑے اسودی فتنہ کا استحصال کرے۔ اہل ایمان اس فرمان سے بڑے قوی دل ہوئے اور یمن کے مختلف علاقوں میں در پردہ حربی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن دارالحکومت صنعاء کے مسلمان اسود کے مقابلہ میں اپنی حربی کمزوری محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے مصلحت و ثوابدید اس میں دیکھی کہ عسکری اجتماع کے بجائے مخفی سرگرمی سے اس کی جان لیں۔ اسود نے شہر بن باغان رضی اللہ عنہ کے واقع شہادت کے بعد ان کی بیوی آزاد کو جبراً گھر میں ڈال لیا تھا، اور آزاد کے عمزاد بھائی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ جو شاہ حبشہ کے خواہر زادہ تھے، آزاد کو اسود کے پنجہ بیداد سے آزاد کرانے کے لیے سخت فکر مند تھے۔ مسلمانوں نے آزاد کو اپنا رازدار بنایا اور اس کے مشورہ کے بموجب ایک رات چند مسلمان نقب لگا کر اسود کے محل میں گھس گئے۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے جو ایک قویل جثہ جوان تھے، اچانک اسود کی گردن اور منڈی جا پکڑی اور بڑی پھرتی سے مروڑ کر اس کی گردن توڑ دی اور اسے آنن فانن بستر پر ہلاک کر دیا۔ اسود کی ہلاکت کے بعد اہل ایمان نے اس کے پیروں اور ہوا خواہوں کو مغلوب کر کے چند ہی روز میں یمن کی حکومت بحال کر لی۔ شہر بن باغان رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ صنعاء کے حاکم قرار پائے۔ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے اطلاع پا کر فرمایا تھا کہ اسود فلاں رات اور فلاں وقت مارا جائے گا۔ چنانچہ جس وقت وہ قعر عدن میں پہنچا، اس صبح کو مخبر صادق رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، کس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پوچھا گیا اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیروز دیلمی۔ چند روز کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے، اسلامی فرمان روائی کے بحال ہونے کی خبر لے کر مدینۃ الرسول پہنچا تو اس وقت حضرت سرور عالم وعالمین علیہ الصلاۃ والسلام رحمت الہی کے آغوش میں استراحت فرما چکے تھے، اور امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو اپنی مبارک قدموں سے زینت بخشی تھی۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے عہد خلافت میں سب سے پہلی جو بشارت ملی وہ اسود ہی کے قتل کا مژدہ تھا۔ اسودی فتنہ کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے راقم السطور کی کتاب ائمہ تلبیس کی طرف رجوع فرمائیے۔